سر پہلا سوال علامہ صاحب پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چشم بینا سے ہے جاری جوئے خوں، علم حاضر سے ہے دیں زار و زبوں۔ فرماتے ہیں کہ جو چشم بینا رکھنے والے ہیں وہ تو خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ جو عہد حاضر کا علم ہے اس سے ہمارے دین کی حالت بہت خستہ اور خراب ہو گئی۔ تو سر رومی اس کا کیا جواب دیتے؟ سر یہ پیر و مرید کے نام کے ساتھ بال جبریل کا کلام سر جس میں 24 سوالات بطور مرید ہندی حضرت علامہ اقبال کر رہے ہیں اور مولانا روم ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ جی سر۔ اور اس میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ اس علم حاضر سے دین زار و زبوں کیوں ہے، تو مولانا رومی اس کا جواب دیتے ہیں، علم را بر تن زنی مارے بود، ہاں علم را بر دل زنی یار بود۔ جی بظاہر اس کا معنی کیا جائے تو یہ ہے کہ علم کو جب تن کے اوپر رکھا جاتا ہے، تن پہ مارا جاتا ہے تو سانپ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور علم کو جب دل کے ساتھ دل پہ یاری مارو گے پیدا تو کی یہ جاتی تمہاری ہے مدد تو کرے گا۔ پھر تمہاری مدد کرے گا، تمہارا دوست ہوگا، ممد و معاون ہوگا۔ اب یہاں پہ دو قسم کے معنی ہیں، مثلا علم جو آغاز ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق کے تحت، تو وہ ایک علم نافع ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، لیکن رب کی طرف وہ آپ کو لے کے جائے گا جو ایصال الی المطلوب ہے۔ لیکن ایسا علم کہ جو ابھی مغرب سے آپ کو مل رہا ہے یا لارڈ میکالے کے اس نظام کے بعد آپ تک پہنچا ہے، اس علم نے آپ کو بظاہر تو چمک دی ہے، بولنا بھی سکھایا ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن اس مقصد آشنا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو حضرت علامہ بنیادی طور پہ جب سوالات کر رہے ہیں تو پیر رومی کی طرف سے یہ جوابات اس توجہ کی جانب متقاضی ہیں کہ ہمیں علم کی اصل مقصد اور اس کے امپیکٹ جو ہے ان چیزوں کی جانب توجہ دینا چاہیے۔ صحیح۔ مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ نے ان سوالات اور جوابات کے اندر نسل نو کو جب شروع سے ہی ایک مربی کے پاس وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس مربی کی تربیت کے انداز اور ان چیزوں کو سکھایا ہے۔ یعنی طالب علم سے بھی زیادہ اس مربی اور معلم کا کام ہے کہ وہ اس علم کو سکھاتے ہوئے اس کی ڈائریکشن بھی واضح کرے اور اس کو بتائے کہ جو علم تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تن کی دنیا تک نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو من کی سرابی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس میں اگر ہم مثنوی میں دیکھیں تو حضرت مولانا روم نے، کیونکہ یہ وہاں سے ہی لیے گئے ہیں جوابات پیر رومی کہہ کے، تو وہ مشکرا برتن زنی مارے بود، مشکرا بردل زنی یارے بود۔ اس کو میں تھوڑا سا اگر پیچھے لے جاؤں گا سر، تو حضرت نے جہاں سے یہ معاملات لیے ہیں، یہ اشعار لیے ہیں، بالکل تو مولانا وہاں سٹارٹ کرتے ہیں، یہاں تو علامہ تو علم کی بات فرما رہے ہیں کہ علم را برتن زنی مارے بود، وہاں مشک ہے، تو وہاں پہ مشک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بیسیکلی اشارہ وہ بھی علم کی طرف ہے۔ ایسے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مشک را برتن مزن، خوشبو کو جسم پہ نہ مارنا، بے شک بر دل بمال، اس کو اپنے دل پہ مل۔ دل پہ پھر فرماتے ہیں مشک چے بود نام پاک ذوالجلال۔ آپ کو پتہ ہے مشک کیا چیز ہے، خوشبو کیا ہے؟ نام وہ اللہ ذوالجلال کا پاک نام ہے، یعنی یہ اسم ذات کے ذکر کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں عام منافق مشک را برتن میں نہد، کہتے کیسا منافق آدمی ہے کہ اس مشک کو، اس خوشبو کو، اس نام کو جو اللہ کا اسم ذات ہے، اس کو جسم پہ مارتا ہے۔ وہ روح را درکار گلخن میں نہد، اور اس کی جو روح ہے وہ گند کی بٹی پہ ہے، اللہ گندی ہے، اس نے تزکیہ نہیں کیا۔ زبانی ذکر کرتا ہے، قلبی ذکر نہیں کرتا، ثواب تو اس کو ملتا ہے لیکن اس کی طہارت باطنی جو ہے وہ نہیں ہوتی، تن سے من کا سفر نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ بر زبان نام حق، اس کی زبان پہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ در جانے ہو، لیکن اس کی جان میں، اس کی روح میں کیسا معاملہ ہے؟ گند ہا از کفر بے ایمانے ہو، گند ہے اس کے بے ایمان کفر کی وجہ سے۔ تو مولانا نے جو اس سے مراد لیا ہے کہ علم را برتن زنی، اس سے مراد ظاہری جو ہم کلمہ وغیرہ پڑھتے ہیں یا ذکر اذکار کرتے ہیں، ظاہری ذکر مراد ہے، اور جو بردل زنی کی بات کرتے ہیں اس سے جو باطنی طریقہ ہے، خفی طریقہ ہے ذکر کا، وہ مراد ہے۔ سر کیا فرماتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات، یہ تو پورا ایک کانٹیکسٹ ہمارے سامنے مثنوی سے آ گیا، جی سر۔ اور پیر رومی کی طرف سے جواب دیتے ہوئے وہاں پہ مشک کی جگہ پہ علم کو لے لیا۔ تو دیکھیں یہ آخری اگر شعر تھا ظاہر جو تک حضرت نے لکھا ہے، جی یہ آخری ہے اس میں،
آخری ہے. علم لیکن را یہاں پہ برتن زنی مارے بات. جی اب پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو ہم لوگ ظاہر بھی نگاہوں کے ساتھ ظاہری معاملات کنسٹرکٹ کی طرف تو ہم چلے گئے ہیں، لیکن اصل جو ایسنس ہے اس چیز سے ہم دور ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جب تک یہ دل کی راہ نہیں لے گا اس وقت تک معرفت کا حقیقی جو مقصد اور منشور ہے وہ پورا نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور دین کی اصل تو وہی تھی نا کہ یہ ہم اس کو اپنے اوپر پورا جو ہے وہ نافذ کر لیں. بے شک. اور جب تک وہ اندر والا معاملہ پاک نہیں ہوگا واردات قلبی والی کیفیت پھر نہیں تو ہوگی. یہ معاملات جو ہیں ہمارے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے اور ہر نفسانی خواہش جو ہے وہ ہمیں مغلوب کرے گی. بالکل.